پاکستان از ایٹ دا فرسٹ پریورٹی فار می. جو میری ریاست پاکستان کا جھنڈا جلائے گا میرے لیے خوارج ہے. آج کے بعد نہ ہماری سرحد تمہارے خلاف استعمال ہوگی نہ تمہاری استعمال ہوگی. بھئی آپ لرو بر یو اغوان کا نعرہ تو چلو لگا رہے ہیں, ہمارا موقف ہے لرو بر یو مسلمان کا نعرہ ایک بار لگا دو. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں بیٹھنا پڑے گا افغانستان کے ساتھ. افغان طالبان کو اگر آج فتح یاب ہوئے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کا ایک کردار ہے جو کہ پاکستان دنیا کو شاید نہیں بتانا چاہتا, لیکن ایک کردار ہے کہ وہاں سے دہشت گرد قوتوں کو پاکستان نے شکست فاش کیا, جو اصل دہشت گرد ہیں, جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. افغانستان کی حقیقی طاقت وہاں کے بیٹھ گئی. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ ان بیچاروں کو تعلیم سے دور رکھا گیا, ان کے رسم و رواج بہت زیادہ ڈسٹرب رہے. اب میرا خیال ہے کہ آپ کو اکوڑا خٹک کو آن بورڈ لینا پڑے گا, سمیع الحق صاحب کے صاحبزادگان کو, آپ کو تقی عثمانی صاحب کو آن بورڈ لینا پڑے گا جن کی وہ قدر کرتے ہیں. آپ کے وزراء کی وہ قدر نہیں کرتے وہ. اور پھر آپ کو اسٹیٹ کو بھی قرآن پہ حلف لینا پڑے گا کہ جو مذاکرات میں طے ہوگا وہ ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آفٹر ایوری 2-3 ایئرز ہماری پالیسی چینج ہو جاتی ہے. جنرل چینج, پالیسی چینج, وزیر اعظم چینج, پالیسی چینج, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, اس کی وفاداریاں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ایک روس کو سجدہ کرے گا, دوسرا امریکہ کو, تیسرا چین کو. یار ایک فیصلہ کر لو کہ neither رشیا سپر پاور nor امریکہ سپر پاور, neither China is super power nor Great Britain is super power. There is only one super power and that is Allah subhanahu wa ta'ala. ہم لوگوں نے اللہ کو جب سجدہ کرنا چھوڑ دیا اور ادھر سجدہ ریز ہو گیا نا, ان کو بناؤ بھائی لیکن ان کو باپ نہ بناؤ. اور بیٹھو اپنے افغانیوں کے ساتھ, انہیں بولو دیکھو یار ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم نے آپ کو فیور کیا. ہمارے سابق وزیر اعظم نے بھی, ہمارے وزرائے اعظم نے بھی, ہماری افواج نے بھی حد الوسع کوشش کی کہ قطر میں, دوحہ میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے آپ کے مذاکرات ہو جائے اور امن کا قیام ہو جائے, اور ہم اس میں کامیاب ہو, اور یہ مانتے ہیں افغان طالبان. بٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, جس طرح ہمیں ہے اس طرح ان کو بھی ہے. اور خدا کی قسم اسلام کی بنیاد پہ آج بھی وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. اگر آپ سنسیئر ہیں, وہ بھی سنسیئرٹی دکھانے کو تیار ہیں. بیٹھے اور بولیں کہ آج کے بعد نہ ہماری سرحد تمہارے خلاف استعمال ہوگی نہ تمہاری استعمال ہوگی. نہ ہم امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں, تم انڈیا کو ایبسلیوٹلی ناٹ بولو. بجائے اس کے کہ کفار سے انسٹیگیٹ ہو کے ہم آپس میں گلے کاٹیں. آپ سمجھ جائیں کہ پی کے کی دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. آپ افغانستان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں, اور وہ بھی سنسیریٹی سے بیٹھنے کو تیار ہو جائیں. اب دہشت گردی ہے کیوں؟ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی, دوسری پولیٹیکل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی, تیسری وہاں کی مذہبی جماعتیں. تینوں گروپس وہ ہیں جنہوں نے ایک دور میں آپریشنز کی فیور کی اور ان کی حکومتوں میں آپریشنز ہوئے. تینوں وہ ہیں جو کہتی ہیں نہیں جناب آپریشن غلط ہوئے. بھئی آپ ایک فیصلہ کریں, کیا پولیٹیکل پارٹی کی اجازت کے بغیر فوج وہاں پہ آپریٹ کر سکتی ہے؟ جو گورنمنٹ ہے اس کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے؟ نو. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں گورنمنٹ کا تو اختیار ہی نہیں ہے, سارا انہی کا اختیار ہے, تو پھر استعفے دو, گھر بیٹھو, نہ سیویاں جمع کراؤ وہاں جا کے. دیکھیں نا گراؤنڈ ریئلٹی ہے. وہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے اپنا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ, اب اس ساروں کو دوبارہ انسٹیگیٹ کرنے کے لیے نعرہ لگایا جائے گا لرو بر. بھئی آپ لرو بر یو اغوان کا نعرہ تو چلو لگا رہے ہیں, ہمارا موقف ہے لرو بر یو مسلمان کا نعرہ ایک بار لگا دو. کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, وہ باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہے. آپ یہاں پر اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ایک طبقہ اٹھ کے جی ہم افغانستان جائیں گے, آپ جس افغانستان کا پرچم اٹھا کے بولتے ہیں افغانستان جائیں گے, آپ ایک بار وہاں جاؤ, وہاں کا طالب سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ چماٹ دے گا. وہ اس پرچم کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے جس کا آپ پرچم اٹھا کے بیٹھے ہوئے. لہٰذا یہ سلوشن نہیں ہے. سلوشن یہ ہے کہ امن کا قیام ہو. امن کا قیام کیسے ممکن ہے, اس پہ نہ احمد ولی صاحب کو آپ کوئی ایک سلوشن اورینٹڈ ڈیبیٹ میں دیکھیں گے, نہ آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں گے. صرف عوام کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور انسٹیگیٹ کرنا کے پی کے لوگوں کو بڑا آسان کام ہو گیا. اٹھا کے یا ہتھیار پکڑا دو یا اٹھا کے کوئی الٹا سیدھا نعرہ لگوا دو. لیکن ایک چیز ہے
جب سے ہم نے یہ سچ بولنا شروع کر دی، کیونکہ الیکشن ابھی سر پہ ہے نہیں کہ ہم لوگ پاپولر بات نہ بھی کریں تو شاید کوئی نقصان ہو جائے، ابھی ہم سچ بول رہے ہیں جو حقائق ہیں، اور حقائق یہی ہیں کہ KPK was used like a tissue paper by every political party. It was instigated on the name of Islam and it was instigated on the name of sub-nationalism as well. Both ends جو ہیں، جو اسلامسٹ اینڈ ہم نے پکڑا اور جو لبرل سیکولر اینڈ ہم نے پکڑا، ان دونوں نے تباہ کیا KPK کو، اور اسی سے ملتا جلتا بلوچستان کا کیس بھی۔ مطالبہ کون کرتا ہے؟ جان اچکزئی مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کس ٹون میں مطالبہ کرتا ہے؟ جان اچکزئی کو آپ اگر بٹھائیں گے جناب مذاکرات کے لیے افغانستان کے ساتھ، تو وہ 2 بم تو پہلے اس پہ گرائیں گے، پھر ہم پہ گرائیں گے۔ کسی بندے کے پتر کو بٹھائیں جس سے وہ احترام کے، ایک آپ نے پہلے خاتون بھیج دی مذاکرات کی، انہوں نے کہا یار اس کو دوپٹہ تو کرا کے بھیج دو، اگلے بندے کی کوئی رسم و رواج، کوئی پرمپرا ہوتی ہے، اس کا بھی حیا کرو۔ ہم لوگ مذاق کرتے ہیں، ہم لوگ سنسیئر نہیں ہیں۔ ہم نے کشمیر پہ بھی مذاق کیا۔ اسلام آباد کلب میں بیٹھ کے وزراء اور بیوروکریٹس کے بچے بیٹھے ہوں گے، آج ہی کدھر گئے ہو؟ میں جی وہاں گیا ہوں، امریکہ گھوم پھر کے آیا ہوں، بڑا خوبصورت اسٹیٹ ہے۔ تم کہاں گئے ہو؟ میں جناب برطانیہ گھوم پھر کے آیا ہوں، بڑی خوبصورت اسٹیٹ ہے۔ تم کہاں گئے ہو؟ یار میں کہیں نہیں گیا۔ اچھا، میرے پاپا جا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کشمیر کو ریپرزینٹ کرنے، تمہارا نام بھی میں اس میں ڈلوا دیتا ہوں ڈیلیگیشن میں۔ وہ اس طریقے سے ڈیلیگیشن بنتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، رات کو کلبز میں شراب کباب ہوگی، صبح جا کے بولیں گے جی کشمیر سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ نہ کوئی فیکٹس، نہ کوئی فگرز، نہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز، ککھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہم نے ساری جنگیں جیتی جتائی۔ ہماری فوج شہادتیں دے گی، پولیس شہادتیں دے گی، عوام شہادتیں دے گی، لیکن سفارشی ٹولے کو اٹھا کے آپ بٹھا دیں گے مذاکرات کے میز پہ، جیتی جتائی جنگیں آپ لوگ سر جا کے ہار آئیں گے۔ آپ ایسے لوگوں کو جا کے مذاکرات کے میز پہ بٹھائیں جن لوگوں کی وہاں کا اغوان طالب جو ہے وہ قدر کرتا ہے، جن کا انہیں پتہ ہے کہ یار واقعی یہ مرد کی زبان ہے، یہ وہ زبان نہیں ہے کہ ہر گریڈ 14 کے ملازم کے کہنے پہ چینج ہو جائے۔ تو یہ جان اچکزئی ٹائپ کے لوگوں کو آپ سامنے کریں گے، آپ سامنے کریں گے پیپلز پارٹی کی خواتین کو، تو کبھی بھی وہ نہیں تسلیم کرے گا آپ کی بات کو۔ آپ ان کو اتنا ریگارڈ ضرور دے دیں کہ یار ان کے لیول کے بندوں کو ان کے ساتھ بٹھائیں۔ افغانستان کی ساری گورنمنٹ آپ کے ایک چھوٹے سے نوشہرہ کے اکوڑا خٹک کے علاقے کی مرید ہے، وہ ان کے مشہر ہیں۔ تقی عثمانی صاحب ان کے ایک روحانی پیشوا ہیں، انہیں بٹھائیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان ہے کیا چیز بھائی۔ انڈیا میں سب سے زیادہ مسلم 3 تحریکوں کو فالو کرتے ہیں، دعوت اسلامی، تبلیغی جماعت، منہاج القرآن، تینوں پاکستان اورینٹڈ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کہیں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے ہماری پاکستانی آرگنائزیشنز کر رہی ہیں۔ افغانستان کی ساری حکومت آپ کے پاکستانی علماء کی مرید ہے۔ آپ کا اگر شیعہ اسکول آف تھاٹ میں چلے جائیں، 80% شیعہ اسکول آف تھاٹ جو ہے دنیا بھر کا، وہ ایران کے بعد پاکستان کے شیعہ جو علماء ہیں ان کو فالو کرتا ہے۔ یعنی دیوبندیوں کو اٹھا لیں، آپ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کو، مدینہ یونیورسٹی میں آپ کو آدھے سے زیادہ اساتذہ آپ کے پاکستان کے اہل حدیث مکتبہ فکر کے ملیں گے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم کس مرتبے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کا شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کی جو اصل کریم ہے وہ ہمارے پاکستان میں ہے، لیکن ہم نے انہیں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ خان اگر ہمارے اگینسٹ چلا جائے گا اس پہ گستاخ کا ٹھپا لگا دو، میاں ہمارے اگینسٹ چلا جائے گا اس پہ گستاخ کا ٹھپا لگا دو، بس یہ اس کام کے لیے پریشر گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا کتنی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہم پستی کا شکار ہیں کہ ہمارے پاس ایسے دماغ اور ایسے تھنک ٹینکس ہی نہیں ہیں جو سوچ پائیں کہ یار وی کین کنٹرول دا انٹائر مسلم ورلڈ۔ اور یہ لوگ چلے جائیں گے، ان کے آگے جو بچے ہیں وہ بونے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اندر وہ فہم و فراست نہیں ہے جو آج کے دور کے علماء میں ہے، ان کے پاس بھی وہ نہیں جو ان کے بزرگوں کے پاس تھی۔ وی کوڈ ہیو ڈن لاٹ آف تھنگس، لیکن مسئلہ یہ کہ ہم لوگ سنسیئر نہیں ہے ریاست پاکستان کے ساتھ، ورنہ معاملات بہت آرام سے حل ہو سکتے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نیریٹو امریکہ کا ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ اعلان کریں کہ افغانستان میں جناب خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے۔ ہمیں دیکھیں ہمارا اپنا بیانیہ ہونا چاہیے، ہمارا وہ بیانیہ نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ ہمیں لکھ کے دے دیتا ہے ریاست پاکستان کو کہ یہ بولنا شروع ہو جائے اور ہم غلاموں کی طرح دم ہلاتے ہوئے بولنا شروع کر دیں۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ایز فار ایز افغانی
سٹیزنز آر کنسرنڈ کہ جی وہ ادھر اپنے آپ کو زیادہ سیف کرتے ہیں، تو آپ کے حکمران بھی تو امریکہ میں اپنے آپ کو زیادہ سیف کرتے محسوس کرتے ہیں. آپ کی پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جو پاکستان کی خود مختاری کی جد و جہد لڑ رہی ہے وہ اپنے آپ کو برطانیہ میں اور امریکہ میں زیادہ سیف کرتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے ہم لوگ کیا کہتے ہیں امریکہ جو ہے پہلے وہ خان کو رہا کروائے گا، پھر خان پاکستان کو امریکہ سے رہا کروائے گا. مس انڈرسٹینڈنگ کی سچویشن ہے پورے پاکستان میں کہ یار یہ ان گائیڈڈ میزائل ہے ہماری قوم اور ہماری حکومت بھی. اب جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، نو ڈاؤٹ پاکستان از مور سیفر دین اینی ادر کنٹری. یہ الگ بات ہے ہمارے اندر دہشت گردی امپوز کی گئی، اور دیکھیں میرا نہیں خیال کہ افغان گورنمنٹ بھی ایسا چاہتی ہوگی کہ یار پاکستان میں دہشت گردی پھیلے. ان کے دماغ پلوٹ کیے گئے 40 سال. ابھی ہمارا فیلئر کا ہے سر، یہ سمجھیں یوسف زئی صاحب، 40 سال ہم نے افغانیوں کو پناہ دی، ہم انہیں پرو پاکستان نہیں بنا سکے. 2 سال انڈیا نے انویسٹمنٹ کی افغانستان میں، وہ سب کو اینٹی پاکستان بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ جہاں ہم انہیں اپنی یونیورسٹیز میں پڑھاتے تھے وہاں ہم نے انگریزی، بایولوجی اور کیمسٹری سارا کچھ پڑھا دیا، فزکس کیمسٹری. ہم نے انہیں نہیں پڑھایا تو نظریہ پاکستان نہیں پڑھایا. کیوں؟ کیونکہ ہم خود نظریہ پاکستان کے مخالف ہو چکے تھے. ہماری گورنمنٹس خود سیکولر لبرل تھاٹس کی طرف ہو چکی تھی. انڈیا جتنا مرضی اپنے آپ کو سیکولر سٹیٹ کے، وہ آج بھی ہندوتوا آئیڈیالوجی پہ قائم ہے. انڈیا نے چابہار پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے سارے ایران کو پرو انڈیا کر دیا. ہم جو لاکھوں زائرین وہاں بھیج رہے ہیں، ان کے لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امداد بھی کر رہے ہوتے ہیں ہر اوکے سوکھے وقت میں. اعلان نہ بھی کریں ٹھیک ہے ہم پہ قرضے، ہم پھر بھی فیور کرتے ہیں. ایران ہمارے فیور میں اتنا کیوں نہیں؟ ہم نے آئیڈیالوجیکلی ورک نہیں کیا، ہم نے نظریے کو منیمائز کر دیا. آپ کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری اسٹڈیز میں ایک سینیٹر آپ کی گورنمنٹ کا آپ کے آفیسرز کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ جو فوج کا مینیفیسٹو ہے یہ تو دہشت گردی کو انسٹیگیٹ کرتا ہے. اینڈ ناٹ اے سنگل آفیسر، یہ فرت اللہ بابر یا کس نے پتہ نہیں یہ بات کی تھی، ناٹ اے سنگل آفیسر stood up and he had given him a shut up call کہ how dare you. کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی شرمندگی ہے. ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرنے لگے ہیں. بعد میں بھی کسی نے جا کے اسے نہیں اٹھایا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہو، ایسے چو کو برا کا، صوبیدار کو برا کا، بندے کو غائب کر دو. اس لیے آپ کی پوری آئیڈیالوجی پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. اس کو اٹھا کے کیوں نہیں پوچھا کہ یار ہاؤ ڈیئر یو. اس نعرہ تکبیر کو، اللہ ہو کی صدا کو آپ نکال دو، کون جاتا ہے بارڈر پہ شہادت دینے؟ In order to impress others, we lost our war, we lost our ideology. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہم لوگوں نے اب اس کو تھوڑا سا براڈر ہورائزن میں دیکھیں. پی ٹی آئی کی حکومت گری، کیوں گری؟ خان نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا. خواجہ آصف چلا گیا امریکہ میں، اس نے کہا جی ہم تو ایک لبرل پارٹی ہیں. خان ذرا اسلامسٹ ٹائپ کے، اسامہ بن لادن کو بھی شہید بولتا ہے، تو یہ آپ کے لیے خطرہ ہے. تو وہ لابسٹ ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے پریشرائز کیا، خان گیا. اب خان کی بہنیں بھی رہا ہو رہی ہیں اور انہیں عدالتی ریلیف بھی ملنے لگ گیا اچانک. یہ کیا مطلب ہماری ریاست اتنی پیاری ہوگی ہے، عدالتیں اتنی پیاری ہوگی؟ نو. پی ٹی آئی نے بھی وہی کام شروع کر دیا. لابسٹ خریدے، لابیز خریدیں، ان پہ انویسٹ کیا اربوں روپے، کروڑوں روپے. انہوں نے جناب کوئی 54 سینیٹرز کے ذریعے قرارداد موو کر دی کہ جناب ان کے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. تو کب تک ہم لوگ امریکہ کے گوڈے گٹے پکڑیں گے؟ یہی کام کا دیا نہیں کر رہے ہیں ریاست پاکستان کے معاملے میں. آپ کے سارے آئین قوانین ایک طرف، وہ جا کے گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں ٹرمپ کے، وہ آرڈر کرتا ہے، آپ سارا کچھ اسی طرح کرتے ہیں. یہی کام انڈیا نے کیا، لابیز بنائی. آپ کشمیر پہ پوری دنیا کو پتہ ظلم ہو رہا ہے. World don't speak because they had created the lobbies. ہم کب تک لابیز پہ چلیں گے؟ ریاست کو اتنا خود مختار بنائے کہ جناب ہم کسی انٹرنیشنل انفلوئنس کو نہیں مانتے، مسترد کرتے ہیں، اپنے فیصلے خود کریں گے. whatsoever would be in the well-being of ریاست پاکستان، ہم نے وہ ماننا ہے. forget about America. ایک بار یہ کہہ کے تو دیکھو کیا کر لے، تو کھا جائے گا آپ کو. ان کی غلامی کی نا، 70-80 ہزار فوجی سویلین شہید کروائے. ایک بڑی امام بار کا دکھا دیں، ایک بڑا سے بڑا دربار دکھا دیں، بڑے سے بڑا مسجد مدرسہ کسی بھی مسلک فرقے کا دکھا دیں.
جس پہ خود کچھ دھماکہ نہ ہوا. اے پی ایس سے لے کے کوئی پرائیویٹ اسکول کالج یونیورسٹی دکھا دیں جس پہ دھماکہ نہ ہوا ہوا. سر ان کی غلامی کر کے تو ہمیں یہ ملا ہے. اور ہم لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں وی گاٹ باؤنٹیز آف ڈالرز فار وٹ؟ اپنی بیٹی بیچ کے عافیہ صدیقی کو. تو اپنے فیصلے خود کریں, اپنی ریاست کے پرچم کو خود اونچا کریں. کسی نے آ کے آپ کے لیے ٹیپو سلطان نہیں بننا اور آپ کی جنگ نہیں لڑنی. اپنے حصے کی جنگ آپ خود لڑیں گے. پشتونوں کا کردار, سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پاکستانی ہو یا آپ کی قربانیاں ہیں. وہ ان کا حق بنتا ہے اتنا ہی جتنا پنجابی کا, بلوچ کا, سندھی کا حق بنتا ہے. میں نے وہی عرض کیا آپ کو پہلے, کشمیر آج آپ کے پاس ہے ان کی مہربانی سے. 2 سپر پاورز کو انہوں نے شکست دی, ان کی غرور کو روند کے انہوں نے خاک میں ملایا. ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے, ہر قسم کی تہمتیں برداشت کی پھر بھی ساتھ کھڑے رہے, ہر قسم کا ظلم و جبر برداشت کیا پھر بھی ساتھ کھڑے رہے. ہم تو بچپن میں لطیفے سنتے تھے, خان آیا اس نے, جس طرح انڈیا میں سردار پہ لطیفے بنتے ہیں خان پہ بنتے تھے, اور وہی لاوا ابل رہا تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. وہ سبقت بولتے نہیں تھے صرف. تو بات الٹیمیٹلی وہی ہے کہ قربانیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے, انہیں سینے سے لگایا جائے. میرے نزدیک کوئی بھی پشتون اینٹی سٹیٹ نہیں ہے. ناراض ضرور ہیں, ناراض سارے ہوتے ہیں. کیا آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے, مجھے یہ بتائیں کیا یہ نعرہ حنیف عباسی کی گرفتاری پہ جی ایس کیو کے باہر نہیں لگا؟ کیا آپ نے پنجابیوں کو اینٹی سٹیٹ بول دیا؟ نہیں بولا. تو پھر اس بیس پہ آپ وہاں کے لوگوں کو اینٹی سٹیٹ کیوں بولتے ہیں؟ یا تو انصاف کے تقاضے ساروں کے لیے برابر ہونے چاہیے. اور اگر وہ دہشت گرد تھا آج وہ پارلیمان میں کیوں آپ نے اسے زبردستی جتوا کے بٹھایا ہوگا؟ سب کے لیے برابر کے انداز میں اگر آپ چلیں گے نا, کوئی ریاست سے ناراض نہیں ہوگا. کوئی غلطی کرتا ہے ڈنڈا سب کے لیے چلے, یا اگر عام معافی ہے تو پھر سب کے لیے ہو, فرام بلوچستان تو پشتونخوا. You got my point. جب عام معافی کا اعلان کرے تو پھر سب کے لیے کریں. سارے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. دیکھیں بندہ کیا کرے, احتجاج احتجاج احتجاج, اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور کرنے کو. اسے سنو تو صحیح, بٹھاؤ. آپ بٹھانے کے لیے پھر میں وہی بات کروں گا, آپ مذاکرات کے لیے بونوں کو بھیج دیتے ہیں جنہیں وہاں کے لوکل ڈائنامکس کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر میرا ماننا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سیریس نہیں لیتے. پی ٹی ایم کی بات کر لیں, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ, ہمارے ساتھ فوج مذاکرات کرے. اب فوج آپ کور کمانڈر ہاؤس میں سے خود بلائیں یا خود چل کے چلے جائیں. وہ آپ کو اپنا دکھ سنائے گا آدھا پونا 1.5 گھنٹہ, اس کا آدھا دکھ ختم ہو جائے گا کہ یار کم از کم مجھے سنا گیا. اب آپ وہاں پر جس بندے کو بھیجتے ہیں, جس بندے کو آپ وہاں پر آئی ڈونٹ نو یہ اب چلے گا نہیں چلے گا, لیکن ٹو بی ویری فرینک, کوئٹہ میں, کے پی میں, جن جگہوں پہ آپ ایک آفیسر کو بھیجتے ہیں کہ یار جاؤ وہاں ذرا سچویشن کو مینیج کرو, وہ بندہ اپنے پاسنگ آؤٹ کے بعد زندگی میں پہلی بار وہاں پوسٹڈ ہوتا ہے اور آپ پورا علاقہ اسے دے دیتے ہیں. اسے وہاں کے لوکل ڈائنامکس کا نہیں پتہ ہوتا. وہ سمجھتا ہے جس طرح پنجاب اور سندھ میں وڈیرا ڈنڈا چلا کے سب کو قابو کر لیتا ہے, اس طرح بلوچوں پشتونوں کو بھی کیا جا سکتا ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. میں نے ایک جگہ پہ سجیشن دی تھی, سارے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بلایا گیا تھا. میں نے کہا جی ایک کام کر لیں, ایف سی میں خواتین بھی بھرتی کر لیں, لوکل بھرتی کر لیں. ایک تو کے پی میں آپ ڈپلائی ایف سی کریں, فوج نہ کریں, ایف سی ڈپلوائے کریں, وہاں کے لوکل ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے مینیج کرنے کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو. دوسرا, خواتین, چیک پوسٹوں پہ خواتین لازمی رکھیں کہ وہاں کی خواتین آئیں تو ان کو وہی چیک کریں. دیکھیں پٹھان کے لیے, بلوچ کے لیے سب سے بڑا معاملہ اپنی غیرت کا ہوتا ہے. ہر صوبے کی الگ لوکل ڈائنامکس ہوتی ہیں. جو آفیسر وہاں کی لوکل ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکتا, آپ اسے وہاں پوسٹ نہ کریں. آپ کوشش یہ کریں کہ وہاں پر وہیں کے لوکل آفیسرز کو ڈپلوائے کریں. ہاں ٹھیک ہے, یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے, لیکن آپ ایک کونے کے ضلع کے بندے کو اسی صوبے میں سے دوسرے کونے کے ضلع میں بھیج دیں, لیکن وہ پھر بھی وہاں کے ٹرائبل جو معاملات ہیں ان کو سمجھتا ہوگا, وہ اس کو سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہوگا, وہ ان کی غصے کو بھی سمجھتا ہوگا, وہ ان کے وہ جو ہے الفاظ کے قلم کی جنبش کو بھی سمجھتا ہوگا.
تو یہ چیزیں ہیں, چیزیں بہت آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں. مسئلہ سارا کمیونیکیشن گیپ کا ہے. کمیونیکیشن گیپ اگر اوور کم ہو جائے تو کوئی آپ سے ناراض نہیں ہوگا. دیکھیں, میرا یوسف زئی صاحب جو فوکس رہا وہ دو جگہوں پہ رہا. ایک بار ایسوسیشنز پہ, کیونکہ وکلاء بلیک میل نہیں ہوتے, وکلاء آئین جانتے ہیں, قانون جانتے ہیں. ہم نے ینگ وکلاء کو لینا شروع کیا. میں نے پچھلے 2-3 مہینوں میں 44-45 بار ایسوسیشنز میں خطاب کیا. پھر میں نے سارا فوکس رکھا یونیورسٹیز میں. یونیورسٹی کا بینیفٹ یہ ہے یوسف زئی صاحب کہ ہر نوجوان اپنے اندر ایک لیڈر ہوتا ہے, اور اس سے بہتر ملک کی معیشت کو, ملک کی زبوں حالی کو کوئی نہیں جانتا, کیونکہ وہ اس فیز سے گزر رہا ہوتا ہے, ایک سٹرگلنگ فیز سے گزر رہا ہوتا ہے. وہ جو چیزیں ہارڈ شپس دیکھتے ہیں اپنی لائف میں, وہ اسی کو اوور کم کرنے کی کوشش کرے گا جب وہ مین سٹریم کسی بھی پالیٹکس میں آئے گا یا کسی بھی سسٹم میں آئے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ جو مستقبل کے بیوروکریٹس ہیں, مستقبل کے آرمی آفیسرز ہیں, مستقبل کی جوڈیشری ہے, مستقبل کے فارن آفس کے لوگ ہیں, یہ سارے آج آپ کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں. اگر آپ آج ان کو اپنی آئیڈیالوجی بتائیں گے, مستقبل میں کم از کم آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو میرا فوکس یونیورسٹیز ہیں, میری فوج یہی ہے. تعلیمی ادارے ہیں, جو خمینی کی فوج تھی, جو ملا عمر کی فوج تھی, جو عمر مختار کی فوج تھی, جو فیڈل کاسٹرو کی فوج تھی, جو نیلسن منڈیلا یا چیگویرا کی فوج تھی, جو بھگت سنگھ کی فوج تھی, یا جو علامہ کفایت علی کافی کی یا عنایت اللہ المشرقی کی فوج تھی, وہ انہی مدرسوں, یونیورسٹیوں, کالجوں, اسکولوں سے ملتی ہے آپ کو. جو سر سید کی فوج تھی, جو بعد میں قائد اعظم کی فوج بنی. جو میری ریاست پاکستان کا جھنڈا جلائے گا, میرے لیے خوارج ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میرے لیے پاکستان سے محبت دراصل اسلام سے محبت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ تنخواہ لے کے پاکستان کا دفاع کرتے ہیں, ہم ان سے زیادہ بڑے پاکستانی ہیں. ہم نے بغیر تنخواہ کے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا دفاع کیا. اور بات الٹیمیٹلی وہی ہے کہ کوئی علاقہ آپ کا دشمن قبضے میں لے لے تو علاقہ تو ملٹری مائٹ سے واپس لیا جا سکتا ہے, لیکن اگر دشمن آپ کی آئیڈیالوجی کو قبضے میں لے لے تو وہ کبھی واپس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے مشکل جنگ اگر کسی کی ہے تو پاکستان نظریاتی پارٹی کی, کہ ہم نظریہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, نظریہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو واپس آپ کے سوال کی طرف آئیں تو میں سیاست دانوں کی طرح سیاسی جواب نہیں دوں گا. جو میرے ملک کے خلاف ہے, جو میرے ملک کو توڑنے کی بات کرے گا, جو میرے ملک میں دہشت گردی کی بات کرے گا, اشتعال انگیزی کی بات کرے گا, انتہا پسندی کی بات کرے گا, چاہے وہ کسی بھی مسلک, مذہب, سیاسی مذہبی جماعت یا کالعدم تنظیم کے, میرے لیے وہ خوارج ہی تصور کیا جائے گا. پاکستان is at the first priority for me.